الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا اگست 2023 کو جو 3 روزہ دورہ تربیت العلماء چل رہا ہے، میں آج اس کے دوسرے دن کی نشست سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے ہر ایک نشست میں عرض کیا ہے کہ دورہ تربیت العلماء کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام کی فکری، نظریاتی، اخلاقی، عملی تربیت ہو جن لوگوں نے دین کا کام کرنا ہے۔ عام طور پہ جو لوگ میرا بیان سنتے ہیں یا نشستوں میں آتے ہیں تو ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ شاید گفتگو رد فرقے باطلہ پہ ہونی ہے، گفتگو شاید کسی فتنے کے رد میں ہونی ہے۔ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہم رد فرقے باطلہ کرتے ہیں، اعتدال دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس دورے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر پہلو پر غور کرنا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری تربیت ہونی چاہیے۔ میں پہلے دن سے ایک عنوان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور میری ساری گفتگو اسی عنوان پر گھومے گی۔ وہ کیا؟ کہ ہم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، یعنی اللہ کے دین کی تعلیم اور اللہ کے دین کی تبلیغ۔ لیکن اس کا ہمیں فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے دین کی تعلیم اور اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے لیے کریں گے۔ اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا کام اللہ کے لیے ہو جائے، اور صرف لوگوں کو سمجھانا نہیں، ہمارے سارے اعمال اللہ کے لیے ہو جائیں اور ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، ہماری اپنی تربیت ہو، ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہوں۔ تو اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو گزشتہ نشستی اسی کا یہ تتمہ ہے۔ میں نے عنوان یہ قائم کیا تھا کہ ہمیں کام کرتے وقت اپنے ماضی کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنے بچپن کو ذہن میں رکھنا ہے، جب ہم پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے اس دور کو ذہن میں رکھنا ہے، جب ہم نے پڑھنا شروع کیا اس کا ذہن میں رکھنا ہے، زمانہ طالب علمی کو سب چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو پھر مستقبل میں دین کا کام کرنا اور دین کی خدمت کرنا یہ بہت سہل ہوگا، اور ہم دائرے میں رہ کر کام کریں گے، دائرہ شریعت سے تجاوز نہیں کریں گے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، میں اس پر گفتگو کر رہا تھا، آپ کے ذہن میں ساری بات ہوگی۔ آج میں کچھ چیزیں بنیادی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری والدہ جس نے ہمیں جنا ہے اس وقت ہماری حالت کیا تھی؟ ہماری ماں نے ہمیں پیٹ میں رکھا ہے، ہماری ماں نے ہمیں گود میں رکھا ہے، ہماری ماں نے ہمیں دودھ پلایا ہے، ہماری ماں نے ہمارے ایک ایک چیز کو سنبھالا ہے، حتیٰ کہ ہماری بدبو برداشت کی ہے، بول برداشت کیا ہے، سردی گرمی برداشت کی ہے، پالا پوسا ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ ہماری والدہ حافظہ بھی نہیں تھی، عالمہ بھی نہیں تھی، اسکول کی تعلیم بھی نہیں تھی، اور ممکن ہے بعض مائیں ایسی ہوں کہ جن نے ناظرہ قرآن کریم بھی نہ پڑھا ہو، اور ممکن ہے بعض مائیں ایسی ہوں جو دین سے بھی بہت دور ہوں، لیکن اس ماں کا ہم پر احسان ہے۔ اب جب اللہ تعالی ہمارا قد بنا دے، آپ کی شخصیت بن جائے، آپ کا تعارف ہو جائے، اس ماں کو ذہن میں رکھنے، اس والدہ کو نظر انداز نہیں کرنا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ واقعات تو بہت ہیں، میں نے کئی بار عرض کیا کہ میں تسلسل کے ساتھ اپنے واقعات پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے کہ آج بھی اس طرح افراد زندہ ہیں جو اپنی ماں کو اس طرح سنبھالتے ہیں اور معاملات ان کے یوں چلتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری والدہ چونکہ غیر عالمہ تھی،
حافظہ بھی نہیں تھیں، ناظرہ قرآن کریم پڑھا تھا، دیندار بہت تھیں، تہجد کا اہتمام کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا، قرآن کریم پڑھنا، اپنے گھر کا کام کرنا، نبی نے شوہر کو سنبھالنا، بہت خدمت گزار تھی، کوئی شک نہیں۔ لیکن ہماری والدہ چونکہ دیہاتی خاتون تھیں تو وہ دھوتی استعمال کرتی تھی، اور ہم اس کو کہتے ہیں تہمت، وہ استعمال کرتی۔ اب ظاہر ہے میں مدرسے پڑھ کے آ گیا، مجھ سے بڑا بھائی کالج پڑھ کے آ گیا، ان کی فکر الگ ہے، میری سوچ الگ تھی۔ تو بھائی نے والدہ کو کئی بار کہا کہ آپ یہ تہمت باندھنا چھوڑ دیں، اچھا نہیں لگتا، یہ تو دیہاتیوں کا کام ہے اور عجیب ہے، اور یہ مطلب اس لہجے میں کہا کہ جو ایک نازیبا لہجہ تھا۔ میں نے بھائی سے کہا نہیں، اس ماں کو کچھ نہیں کہنا، اس والدہ کو جوں کا تو رہنے دینا۔ شریعت میں مقصود ستر اور پردہ ہے، پردہ تہمت میں بھی ہے، پردہ شلوار میں بھی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو استعمال فرمایا ہے وہ تہمت، دھوتی اور لنگی استعمال فرمائی۔ شلوار آپ کا پسند کرنا ثابت ہے، لیکن آپ نے باقاعدہ شلوار کا استعمال کیا ہو اور مسلسل کیا ہو یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ کے پسند کرنے سے شلوار کا نام سنت ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، آپ کا معمول تھا، اس لیے یہ بات نہیں کرنی۔ والدہ کو ہر حال میں ہم نے قبول کرنا ہے، اس لیے کہ اس ماں کے ہمارے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اگر میں مدرسے میں پڑھا ہوں، آپ اسکول پڑھے ہیں، تو یہ ہماری والدہ کی کرم فرمائی ہے۔ آپ یقین فرمائیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے آج کی میری نشست کو یقیناً میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی سن رہی ہیں جو کہ عالمات ہیں، میرے علم میں ہے، اور بعض تک بعد میں جائے گا اور بھی سنیں گی۔ میں اس لیے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے کہ میں پڑھتا تھا، درجہ رابعہ چوتھے سال میں تھا، اور میں غالباً مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد جمعرات کو گھر آیا تو میری والدہ عرق النساء کی بیماری کے اندر مبتلا تھی اور چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، کیونکہ عرق النساء میں ٹانگ بالکل سیدھی ہے، اس کو یوں کریں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو والدہ کے لیے نیچے اترنا بہت مشکل تھا، حتیٰ کہ کھانا پینا اور بول براز تک یہ والدہ کا چارپائی پر تھا۔ ہماری بہن بھی کوئی نہیں تھی، کسی بڑے بھائی کی شادی بھی نہیں تھی۔ اس وقت گھر میں مجھ سے چھوٹے بھائی شعیب اور بھائی خبیب تھے، تو بھائی خبیب اسکول میں بھی تھے اور امی کو بھی سنبھال رہے تھے۔ میں جب گیا تو یقین فرمایا کہ میری عجیب کیفیت تھی۔ میں نے امی سے کہا آپ اتنی بیمار ہیں تو آپ مجھے خط لکھوا دیتی کہ میں بیمار ہوں، میں آ جاتا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں ذرا اس ماں کا جملہ سنیں جس کی قربانی سے آج میں پڑھا ہوں اور اس قابل ہوا ہوں کہ میں 2 لفظ بیان کر سکوں۔ میری والدہ فرمانے لگی اگر میں خط لے کے تجھے بلا لیتی تو آ جاتا تو کوئی تیرے آنے سے میں نے ٹھیک ہو جانا تھا، تو میرا جی نہیں چاہا میں تیرے تعلیم کو خراب کروں، اس لیے میں نے کہا تو اپنے کام میں لگا رہے، میں تجھے تکلیف نہ دوں۔ جب ماں پشت پہ ایسی ہوتی ہے تو پھر بچے کیسے تیار ہوتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ یقین فرمائے کہ مجھ پر ایسے حالات بھی گزرے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا معاملہ ہے کسی دینی امر پر، میں سرگودا جیل میں ہوں، مجھ سے چھوٹے بھائی شعیب وہ فیصل آباد جیل میں ہے، اس سے چھوٹے بھائی خبیب ملتان جیل میں ہے۔ یہ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جو یہ ذہنی طور پہ ان کاموں کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کام کے لیے تیار نہ، وہ چھوڑ دے کام کرنا، کام کے لیے ایسے مراحل آتے ہیں۔ اس وقت میری والدہ گھر پہ اکیلی تھی، نہ بھائی گھر میں پاس، نہ بیٹی پاس، نہ کوئی بہو، تو والدہ کو کہا بعض ہماری خواتین نے، اعزہ اقارب کی اور گاؤں کی، کہ آپ اپنے بچوں کو اب روک لو، بلا لو۔ وہ تو نہیں سمجھتی تھی کہ ایسے بندہ باہر آتا ہے کہ نہیں، تو میری اماں نے کہا نہیں، ان نے دین پڑھا ہے، اگر دین اسی بات کا تقاضا کرتا ہے قربانی دیں تو میں اپنے بچوں کو روک نہیں سکتی، میں اپنی زندگی گزار جاؤں گی لیکن میں روک نہیں سکتی۔ آپ یقین فرمائیں جون اور جولائی کی گرمی میں جب جیل ہوتا تو میری والدہ رات کا پنکھا استعمال نہیں کرتی تھی نہ دن کو، اس لیے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کس سال کے اندر ہوگا، میرا بیٹا پتہ نہیں کس سال کے اندر ہوگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، میں نے ہلکی سی گفتگو کی ہے، میں تفصیلی حالات سناؤں تو شاید آپ سننے کے متحمل بھی نہ ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اپنی ماں کو نہیں بھولنا، اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ پوری دنیا کے لیے آپ حضرت ہوں گے، علامہ ہوں گے، قبلہ ہوں گے، کعبہ ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن ماں کے لیے آپ بیٹا ہی ہیں۔ اس لیے ماں آپ کو نام سے پکارے تو خوش ہونا کہ میری ماں نے میرا نام لے کر مجھے بلایا۔
اسی طرح والد ہے، والد نے بڑی مشقت برداشت کی ہے آپ ہماری پڑھائی کے لیے اور ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے۔ پھر ہم مدرسوں میں گئے ہیں تو ہمارے والد نے ہماری جدائی برداشت کی ہے، اس کا صلہ والد کو دینا چاہیے۔ ممکن ہے والد عالم نہ ہو، ممکن ہے والد دین کی سمجھ نہ رکھتا ہو، ممکن ہے وہ دین کا مخالف بھی ہو، اور ممکن ہے عقیدے میں بھی ہمارا مخالف ہو، لیکن ان سب کے باوجود ذہن میں رکھیں والد تو والد ہے نا، والد تو جنت کا دروازہ ہے، جنت کے دروازے کو بند نہیں کرتے، جنت کے دروازے کو بند نہیں کرتے اور ان دروازوں کو توڑا بھی نہیں کرتے۔ اگر ماں کی قدموں کے نیچے جنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے تو والد کو جنت کا دروازہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور میں ایک عجیب بات عرض کرتا ہوں علماء کرام سے جو بیانات فرماتے ہیں، وعظ فرماتے ہیں، تقاریر فرماتے ہیں، ماں کے حقوق پر تقریریں بہت ہوتی ہیں، باپ کے حقوق پر تقریریں بھی نہیں ہوتی۔ ماں کے حق بیان ہوتے ہیں، باپ کا حق بیان بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست تھے، بزرگ تھے، تو بڑی محبت سے ایک بار مجھے فرمانے لگے، کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ ماں کی بہت خدمت کرتا ہے، یہ کہتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ جنت میں تو نے دروازے سے گزر کر ہی جانا ہے، پہلے دروازے کو تو ٹھیک کر، یہ دروازے کا خیال نہیں کرتا اور جنت کا خیال کرتا ہے، کہ اس کو سمجھاؤ کہ دروازے کا خیال بھی کر۔ بعض لوگوں کی بہت عجیب سوچ اور فکر ہوتی ہے، میں درمیان میں ایسی باتیں سنایا کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، بزرگ کا معنی ہے کہ بڑی عمر کے تھے، ان کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا تو میں ان کے گھر میں تعزیت کے لیے گیا، تو انہوں نے اپنی بیٹھک میں اپنے بیٹے کی تصویر لگائی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جہاں تصویر ہو وہاں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو آپ یہاں تصویر نہ لگائیں۔ اب میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ انسان احکام کا مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، فتویٰ بازی میں جلدی نہ کرے، تو میں نے کہا کہ آپ نے تصویر بیٹے کی لگائی ہے، دیکھیں فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے ہیں، تو یہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ تو بڑی سادگی سے مجھے کہنے لگے ہم بیٹھک میں نہیں رہتے، ہم اندر کمرے میں رہتے ہیں، فرشتہ یہاں نہ آئے وہاں آئے نا جہاں ہم رہتے ہیں، ہم ادھر تو نہیں رہتے۔ آپ بتائیں میں ان کو کیا سمجھاتا کہ بیتن کا معنی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غرفہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بیت کا فرمایا ہے، اور گھر تو سارے کو کہتے ہیں، لیکن میں علمی بحث کا تو وقت نہیں تھا نا، وہ تو بزرگ تھے اور میں تعزیت کے لیے گیا تھا۔ عالم کو یہ سب باتیں برداشت کرنی چاہیے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ فوراً کلمہ حق بلند کریں۔ میں اس طور مستقل بات سمجھایا کرتا ہوں کہ کلمہ حق کہنا ہے، لیکن کس نے کہنا ہے اور کب کہنا ہے اور کن کو کہنا ہے۔ لفظ یاد رکھ لیں، کلمہ حق کس نے کہنا ہے، کب کہنا ہے اور کن کو کہنا ہے۔ یہ تین چیزیں ذہن میں ہوں تو پھر انسان کو کلمہ حق کہنے کا مزہ آتا ہے۔ ہر آدمی کلمہ حق ہر وقت ہر کسی کو کہنے کا مکلف نہیں ہے۔ کبھی دیکھنا ہے کہ میں کہوں گا تو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، نقصان میرا نہیں دین کا، یہ بات سمجھا کریں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت فرماتے تھے ایک میں سفر میں تھا، ایک شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا حرام ہے، شلوار اوپر کرو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس نے ایسا سخت جملہ کہہ دیا جو حقارت اور استہزاء کا تھا، اور خدشہ کہ اس جملے کی وجہ سے بندہ ایمان سے نہ نکل دے۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے اس سے بہت احساس ہوا کہ میں نے اس کو یہ بات کیوں کہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس دن سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ مسئلہ اس بندے کو بتانا ہے جو طالب ہو یا معتقد ہو، جو طالب ہو یا معتقد ہو، یعنی مسئلہ اس کو بتانا ہے جو خود پوچھے یا پوچھے نہ، اس کو عقیدت ہو۔ بسا اوقات بندے کو عقیدت نہیں ہوتی لیکن مسئلہ پوچھتا ہے، اس کو بتاؤ، اور بعض بندے مسئلہ پوچھتے نہیں، عقیدت ہوتی ہے، بغیر پوچھے ان کو بتاؤ، وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت اچھا آپ نے مجھے فرما دی۔ فرما اس دن میں نے طے کر لیا کہ مسئلہ کس کو بتانا۔ اس لیے میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ مسئلہ اس کو بتائیں جو آپ سے پوچھے، یا مسئلہ اس کو بتائیں جس کو آپ سے عقیدت ہو۔ اب یہ تفصیلی گفتگو ہے
مجھے پتہ ہے جب یہ میرا مختصر سا کلپ جائے گا تو اس پر منفی تبصرے بھی بہت آئیں گے کہ اس نے گنگا بنا دیا ہے، کلمہ حق کہنے سے روک دی۔ میں سمجھتا ہوں، میں سارے تبصروں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہوں، اور مجھ پر تبصرہ کرنے والے جتنے مبصرین ہیں وہ یہ بات بڑے ذوق، شوق اور خوشی کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ میں آپ کے تبصروں سے نہ متاثر ہوتا ہوں، نہ آپ کے تبصروں سے اپنی پالیسیاں بدلتا ہوں، اور نہ ہی میں نے بدلنی ہے۔ آپ اپنے تبصرے فرماتے رہیں اور ہمارے کام کی رفتار بھی دیکھتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ میں سوچ سمجھ کے بات کیا تو ایسے بات ہوا میں نہیں اڑاتا۔ خیر، والد کا بھی خیال رکھیں کہ والد کا حق ہے۔ مجھے اپنے والد صاحب کے بہت سارے واقعات یاد ہیں۔ میرے والد میں نے بتایا کہ اب آخری عمر ہے، نبینے بھی ہیں، والد صاحب بوڑھے بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں۔ نبینے، والد صاحب بوڑھے اور پھر والد صاحب بیمار، تین چیزیں اکٹھی ہیں۔ میرا یہ درجہ ثانیہ کا سال تھا اور چھٹیاں آئیں تو والد صاحب نے مجھے خط لکھوایا کہ والدہ نے خط لکھوایا کہ ابو بہت بیمار ہے اور ہرنیوں کی تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں لیاس کو بلاؤ، وہ آئے گا تو میں آپریشن کراؤں گا۔ آپ محبت دیکھیں، شدت درد برداشت فرماتے رہے، لیکن اگر جب تک وہ نہیں آئے گا میں نے اسپتال نہیں جانا، وہ آئے گا تو پھر چلیں۔ اس وقت کی بات ہے جب میرے چہرے پہ شاید بال اتر رہے ہوں، میں چھوٹا سا تھا، میں آیا، ہسپتال لے گیا، آپریشن کروایا۔ پھر روزانہ میں والد صاحب کو اپنے گھر سے لے کر جاتا ڈیرے اپنی زمین پر، وہاں مسجد بھی تھی جہاں مرکز بنا ہے، جہاں آپ تشریف فرما ہیں۔ کاش میں نے کبھی اس کی کوئی تصاویر محفوظ کی ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا یہ اس وقت کیا مرکز تھا اور کیا مسجد تھی جو ہمارے والد صاحب نے بنائی تھی، اور اس کی بھی ایک داستان ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بڑی پھر کبھی صحیح۔ تو والد صاحب کو میں لے کر جاتا، جیسے ہمارے گاؤں میں رواج ہے، میں والد صاحب کو گدھے پر بٹھاتا اور ڈیرے پر لے جاتا، پورا دن خدمت کرتا اور شام کو واپس لے جاتا۔ تو ایک دن گھر سے میں والد صاحب کو پیدل لے کر جا رہا تھا۔ آپ یقین فرمائیں مجھے ابھی تک منظر آنکھوں میں آتا ہے، جب ہم یعنی ہمارے گھر سے نکلے چوک پر، جو طلب ہے وہ سمجھتے ہیں بائیں طرف مسجد آتی ہے، پھر دائیں طرف ہم سڑک کی طرف جب نکلتے ہیں، وہاں تھوڑا سا آگے جا کر تو والد صاحب بیمار تھے، چلنا مشکل ہوا، تو مجھے کہا نیچے بیٹھ۔ میں نیچے بیٹھا اور میرے کندھوں پر بیٹھ کے مجھے کہا مجھے اٹھا کے لے کر چل۔ اب میں چھوٹا تھا، میں کیسے اٹھاتا؟ پھر والد صاحب مجھے یاد ہے ڈانٹا اور مجھے مارا، تو مجھے اٹھا کر کیوں لے کر نہیں جاتا؟ خدا گواہ ہے میں نے ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں کہا۔ مجھے پتا تھا کہ ابا جی نبینے بھی ہیں، ابا جی بوڑھے بھی ہیں، ابا جی بیمار بھی ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں اس بچے کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہنا۔ والد ہوتا ہے، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں۔ میں علماء کرام سے عرض کر رہا ہوں، یہ میرے جملے یاد رکھنا، اگر آپ دنیا میں ترقی چاہتے ہیں تو والد اور والدہ کو خوش رکھنا، اگر اپنے علوم میں برکت اور دین میں ترقی چاہتے ہیں تو اپنے اساتذہ کو خوش رکھنا۔ جس نے اپنے اساتذہ کو خوش کر لیا اس کے علوم اور دینی امور میں ترقی مقدر بن جاتی ہے۔ جس نے والدین کو راضی رکھا تو دنیاوی امور میں ترقی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میں کبھی اپنی صفائی نہیں دیتا کہ میں نیک ہوں، کبھی نہیں صفائی دیتا، آپ نے سنا، لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں الحمدللہ قاعدہ کے استاد سے لے کر، جو تو میں نے اپنے والد صاحب کے پاس پڑھا ہے، شروع سے لے کر اور آخر تک میرے اساتذہ کرام میں سے کوئی استاد بھی ایسا نہیں جو مجھ سے ناراض ہو کر دنیا سے گیا ہو۔ کوئی استاد بھی ایسا نہیں جو ناراض ہو کر دنیا سے گیا ہو۔ میرے ایک استاذ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض تھے، اور اگر کسی ان کے شاگرد تک میری یہ بات پہنچے تو حاشا وکلا، میں اللہ کو گواہ بنا کر ہر قسم کی قسم اٹھا سکتا ہوں کہ میرا کوئی ان معاملات میں دخل نہیں تھا جیسے وہ ناراض تھے۔ ان کا خیال ہی یہ تھا کہ شاید اس کا دخل ہے، لیکن جب مجھے پتہ چلا استاد جی اسپتال میں تھے، بیمار تھے، میں اسپتال گیا اور ان کے پاؤں پکڑ کے میں نے صفائی نہیں دی، میں نے کہا استاد جی میں معافی مانگنے کے لیے ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے آج تک میرے کانوں میں آواز گونجتی ہے، 3 بار فرمایا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ پھر جو میری ہمت تھی میں نے ان کی خدمت میں پیسے ہدیہ پیش کیے، ہاتھ چوم کے باہر چلا گیا۔
میرے ساتھ ایک دو ظاہر ہے جو میرے ساتھ لڑکے تھے، تو استاد جی یہ کیا؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں صفائیاں نہیں دیتے، یہ ان کی عمر اور یہ حالت صفائی کی نہیں تھی کہ نہیں استاد جی غلط فہمی دی، کسی نے غلط بتایا، طبیعت میں تکدر آ جاتا ہے، طبیعت اچھا نہیں سمجھتی، یہ موقع ایسا تھا کہ معافی مانگ کے راضی کرا لو، خوش کر دو۔ تو میں نے الحمدللہ اساتذہ کو بھی راضی کیا ہے، اور میں نے الحمدللہ اپنے والدین کو بھی راضی کیا ہے۔ میں اس پر بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے والدین دنیا سے راضی ہو کر مجھ سے گئے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنی والدہ اور اپنے والد کو ناراض نہیں ہونے دا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ حق بجانب ہیں یا آپ حق بجانب ہیں۔ والدین کے ساتھ معاملہ حق بجانب کا نہیں ہوتا، ان کے ہمارے اوپر بہت حقوق ہے، بہت حقوق۔ مستقل میری اس پر گفتگو ہے، کبھی آپ سنیں قرآن کریم میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ میں نے اس آیت کو رسالت پر بیان کیا، اور میری عادت ہے جب میں آیت خطبے کے دوران پڑھتا ہوں تو بس اوقات سامعین کو تعجب ہوتا ہے آیت کا عنوان کیا ہے اور اس نے آیت کون سی پڑھی ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا بیان شروع ہونے دو، آپ پھر سمجھ جائے گا میں اس آیت سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس آیت کو سیرت پر کیسے پیش کیا ہے وہ کہ آپ بیان سن لیں، آپ محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ بتائیں والدین کا معاملہ کتنا اہم ہوگا، ذرا تصور فرمائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں ہمارے آنے کے دو سبب ہیں، ایک حقیقی اور ایک ظاہری۔ دنیا میں آنے کا ہمارا حقیقی سبب وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا کلمہ کن ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ اور دنیا میں آنے کا ظاہری سبب وہ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہتے ہمیں تب بھی وجود نہ ملتا، اور اسباب کے درجے میں ہمارے والدین نہ ہوتے تب بھی وجود نہ ملتا۔ اس لیے اللہ نے اپنی توحید، اپنی عبادت کے بعد والدین کی بات کی ہے کہ والدین کا خیال کرو۔ اس سے میں سیرت کیسے بیان کرتا ہوں، عنوان بدل جائے گا، ورنہ آپ کو سننے کا لطف آتا اگر میں اسے سیرت شروع کرتا کہ میں اس آیت سے حقوق مصطفیٰ پر بات کیسے کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دعا کیا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، اور اپنے سے تعلق رکھنے والے ہر شاگرد اور مرید کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں سمجھنے والا دل عطا فرما، محفوظ رکھنے والا دماغ عطا فرما، اور بیان کرنے والی زبان عطا فرما۔ یہ تین نعمتیں اگر مل جائیں تو آپ پھر اپنی سلطنت کے بے تاج بادشاہ ہیں، جہاں بیٹھے وہ جہان آپ کا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح اس بات کا خیال رکھیں کہ جن اساتذہ کرام سے پڑھا ہے ان اساتذہ کا خیال کرنا۔ ان اساتذہ میں سے وہ استاد جس نے ہمیں قاعدہ پڑھایا، وہ استاد جس نے ناظرہ قرآن پڑھایا ہے، وہ ایک مسجد کا امام ہے، سادہ حافظ قرآن ہے، اور ممکن ہے گاؤں میں ہونے کی وجہ سے اور دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بدعات کا ارتکاب بھی کرتا ہوگا، دیہات میں رہتا ہوگا، لیکن اس استاذ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں بسم اللہ پڑھائی ہے، آغاز اس نے کرایا ہے اور ہم یہاں تک پہنچے۔ اور اگر وہ ہمارے گاؤں میں وہ حافظ جی وہ سادے سے آج نہ ہوتے تو ہماری گاؤں میں شاید مسجد نہ ہوتی، ہمارے گاؤں میں شاید اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، اذان نہ ہوتی، وہ ماحول نہ بنتا جو حافظ جی نے بنایا تھا، اور آج ان کے ماحول کا نتیجہ ہے کہ ہم عالم بنے۔ میرے ہاں جب تخصص کے لیے علماء کرام تشریف لاتے ہیں تو میں ان کو بطور تاکید یہ بات کہتا ہوں کہ بیٹا واپس جاؤ، اور آپ کے گاؤں کے جو پرانے حافظ جی ہیں ان کے سامنے بولنا نہیں ہے، ان کے زندہ ہونے آپ نے ممبر پر بیٹھنے کی خواہش نہیں کرنی، آپ نے مصلی پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرنی، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، اور جو ان کو آپ کی بدعات اور ان کی رسومات نظر آتی ہیں یہ ان کی مجبوری سمجھو، ان کی معاشی حالات سمجھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں ان کی زندگی میں مصلی پر آ جاؤں، ان کی زندگی میں ممبر پر آ جاؤں، ان کی زندگی میں دین بیان کروں، تو اس کا حل پھر ان کی خدمت ہے۔ ان کے مسائل پہ تنقید نہ کرو، ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، ان کی جوتی سیدھی کرو،
ان کی خدمت کرو، ان کا ہدیہ پیش کرو، وہ خوش ہو کر خود کہیں گے کہ بیٹا جب تو آئے نا تو نماز تو پڑھایا کر، بیٹا جب آئے نا تو درس تو دیا کر، بیٹا جب آئے نا تو یہ کام تو کیا کر، وہ خود فرمائیں گے۔ اس لیے اس حافظ کی بھی قدر کرنی ہے جس نے گاؤں میں اس دین کو زندہ رکھا اور ہمارے عالم کا سبب بنا۔ اس کے بعد وہ اساتذہ جن نے ہمیں شروع میں قاعدہ فارسی کا پڑھایا ہے، جن نے ہمیں نحو کی ابتدا کرائی ہے، صرف کی ابتدا کرائی ہے، فقہ کی ابتدا کرائی، مبتدی اساتذہ، ان کا بھی خیال کریں، اور دورہ حدیث تک کے اور تخصص تک کے وہ تمام اساتذہ جن سے ہم نے پڑھا ہے، ان تمام اساتذہ کرام کا خیال کریں، ان کی عزت کریں۔ کبھی ان سے ملاقات ہو تو ان کو ملیں، ان کو ہاتھ کو بوسہ دیں، ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کی ضرورتیں پوری فرمائیں۔ اپنے اساتذہ سے ہمیشہ تعلق ادب کا اور نیاز مندی کا رکھنا ہے، اس کو آپ نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ ہمیشہ احترام ادب ان تمام اساتذہ کا کرنا ہے۔ ممکن ہے اس میں بعض اساتذہ ایسے بھی ہوں کہ جن سے آج آپ کی صلاحیت زیادہ ہو، آپ کا حلقہ زیادہ ہو، آپ ان سے آگے نکل جائیں، لیکن ان کا خیال کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں نہ پڑھاتے تو آج ہمارا نام لینے کے لیے دنیا میں کوئی تیار نہ ہوتا۔ یہ ان کی محنت ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن یہاں اس بات کا خیال ضرور کرنا ہے، ایک استاد سے قاعدہ پڑھا ہے، کسی سے ناظر قرآن پڑھا ہے، کسی سے قرآن کریم حفظ کیا ہے، کسی سے کتب پڑھی ہیں، کسی سے تخصص فی الافتاء کیا ہے، تخصص فی العقائد الاسلامیہ کیا ہے، تخصص فی التفسیر کیا ہے، تخصص فی الحدیث کیا ہے، تخصص فی اللغہ کیا ہے، کچھ اور بھی کیا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں، ادب احترام ان تمام اساتذہ کا کرنا ہے، لیکن مستقل تمام کے ساتھ چل نہیں سکتے، مستقل تو ایک کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ ایک استاد جو آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اس کے ساتھ مستقل چلیں۔ آپ بینکنگ کے شعبے میں چلے گئے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کی ضرورت کون سا استاد پوری کرتا ہے، اس کی پالیسی کا خیال کریں۔ آپ دعوت تبلیغ کے کام میں چلے گئے ہیں، آپ اس استاذ کا خیال کریں۔ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور جس استاذ کا یہ ذوق ہے، آپ اس سے رابطہ رکھیں، ان کی پالیسیوں کا احترام کریں، تعلق رکھیں، لیکن احترام اور ادب تمام اساتذہ کا کریں، کسی ایک استاذ کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ اور یہ بات میری اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، بسا اوقات نہیں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے، بسا اوقات نہیں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ علماء جو میدان میں نکل کر قیادت کرتے ہیں کسی بھی میدان میں، اساتذہ کرام ان کے اتنی شہرت کے حامل نہیں ہوتے جتنی شہرت کے حامل ان کے تلامذہ اور شاگرد بن جاتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، بہت سارے شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا حلقہ افراد کبھی استاد سے بڑھ جاتا ہے، کبھی ان کی فتوحات بظاہر استاد سے بڑھ جاتی ہیں، ان کی تصانیف کی تعداد استاد سے بڑھ جاتی ہے، ان کے سننے والوں کا مجمع استاد سے بڑھ جاتا ہے۔ اس بنیاد پر گھمنڈ نہ کرنا کہ میرا استاذ کیا ہے، میں تو یوں ہوں، یہ تو میری صلاحیت ہے، یہ تو میری محنت ہے جہاں تک میں پہنچاؤں، یہ کیا ہوا۔ اگر وہ استاذ محنت کر کے پالش نہ کرتا، آپ کی صلاحیتیں نہ نکھیرتا، تو آج آپ وہاں تک نہ پہنچتے جہاں تک آپ کی صلاحیتیں آپ کو پہنچا رہی ہیں۔ ذرا سوچیں کہ میں بھی ہوں، میرے ساتھ 10 لڑکے اور بھی ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں عمومی ہر بندہ سوچے کہ بھئی میں ہوں، میرے ساتھ 10 اور بھی ہیں، صلاحیتیں ان کے اندر بھی ہیں، میرے اندر بھی ہیں۔ آج ایک مقام تک میں ہوں، وہ نہیں ہے، صلاحیتیں تو دونوں کے اندر تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ استاذ کے ہتھے نہیں چڑھے تھے اور میں ایک استاذ کے ہتھے چڑھ گیا تو میں نکھر گیا۔ میں اس کی کتنی مثالیں آپ کو دیں، کتنی مثالیں پیش کروں۔ میں سمجھانے کے لیے 3 مثالیں پیش کرتا ہوں جو میرا ذوق ہے، میرا مزاج ہے اور جس کو میں پورے عالم میں پھیلاتا ہوں۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ شاگرد ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم اس طرح نہیں جمع ہوا جس طرح مصحف میں آج موجود ہے۔
لیکن اگر اللہ کے نبی یہ قرآن نہ دیتے تو کس نے جمع کرنا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں اتنی فتوحات نہیں تھی جو فتوحات خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی ہیں، لیکن اگر اللہ کے نبی ان کو کلمہ نہ پڑھاتے، وہ حضور سے دین نہ سیکھتے، یہ فتوحات کون کرتا؟ کبھی کہیں آپ نے پڑھا ہو، سنا ہو کہیں بھی کوئی یہ خلیفہ راشد کہہ دے کہ آج جو فتوحات ہے تو میری صلاحیت ہے، یہ تو میری جرت ہے، یہ تو میری طاقت ہے، یہ تو میری تدبیر ہے؟ نہیں، صحابہ سمجھتے تھے ہم جو کچھ ہیں یہ نبوت کا فیضان ہے، ہم جو کچھ ہیں یہ آقا کا صدقہ ہے، ہم جو کچھ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، ورنہ ہم کیا تھے؟ وہ سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کیا فتوحات کو دیکھ لیں کتنی ہیں، اور آخری وہ صحابی جس کی خلافت پہ تمام صحابہ کرام متفق تھے، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے عہد صدیقی ہے، پھر عہد فاروقی ہے، پھر عہد عثمانی ہے، پھر عہد علی المرتضیٰ ہے۔ عہد علی میں اختلاف ہوا ہے، حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ راشد ہیں، ان کے بعد حضرت حسن حضرت علی کے جانشین ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، صلح فرما لی، اختلاف ختم کر دیا۔ اب جس طرح صدیق اکبر کی خلافت پر سارے صحابہ متفق تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر حضرت حسن کے صلح فرما لینے کے بعد بالآخر تمام صحابہ کرام متفق ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کا دائرہ ہے تقریباً 62 لاکھ مربع میل۔ کبھی یہ کہا ہو کہ میری صلاحیت ہے؟ وہ سمجھتے تھے یہ سب فیض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دوسری مثال، صحابہ کرام کے بعد سید الفقہاء امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، ان کے تلامذہ ہیں امام ابو یوسف، امت کا پہلا چیف جسٹس قاضی القضات، ان کے شاگرد ہیں حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی۔ دیکھیے تلامذہ، اب یہ تصانیف جو حضرت امام محمد کی ہیں، اتنی تصانیف امام اعظم ابو حنیفہ کی تو نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تصانیف تقریباً 18 ہیں، ان میں سے بعض تصانیف 6 صفحے کی بھی ہیں، جس طرح کہ میں نے کل ذکر کیا تھا الفقہ الاکبر 6 صفحے کی ہے، اور اس کی شرح جو میں نے اللہ پاک قبول فرمائے تحریر کی ہے وہ 650 صفحات کی ہے۔ اب بتائیں، حضرت امام محمد نے کبھی کہا میری صلاحیت ہے، میری کتابیں دیکھو، جو میں نے لکھا ہے میرے استاد بھی نہیں لکھ سکے؟ امام ابو یوسف نے کبھی یہ فرمایا ہو کہ دیکھیں جس مقام میں ہوں میرا استاد بھی نہیں پہنچ سکا، قاضی القضات تو میں ہوں؟ ان کو پتہ تھا کہ میرے استاذ کو تو قاضی القضات بنانے کے لیے مارا جاتا تھا اور تیار نہیں تھے، تو کیسے ان کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ جو میں ہوں میرا استاذ نہیں تھا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کے علم میں ہے، یہ واقعات سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو پیشکش کی ہے قاضی القضات بننے کی، چیف جسٹس بننے کی، اور آپ نے قبول نہیں کیا۔ کیا وہ استدلال کا بادشاہ تھا! کہیں لڑائی ہے منصب لینے پر، اور جس امام کے مقلد ہیں وہاں مار کھائی جا رہی ہے منصب نہ لینے پر۔ کہیں لڑائی ہو رہی ہے منصب لینے پر، اور امام لڑ رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، جیل کھا رہا ہے منصب نہ لینے پر۔ امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ کیا استدلال کا بادشاہ تھا! حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ قاضی بنے، فرمایا نہیں بنتا۔ کوڑے مارے، کہا جی نہیں بنتا۔ جیل میں رکھا، کہا جی نہیں بنتا۔ امام صاحب کی دلیل سنیں، فرمانے لگے کہ میں قاضی القضات چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہوں، میں نہیں بن سکتا۔ اب گورنر اور بادشاہ کہتے بنے۔ امام صاحب فرمایا مجھے دلیل سے قائل کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے کہ میں قاضی بننے کا اہل نہیں ہوں، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو نہ اہل کو قاضی نہیں بناتے، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو جھوٹے کو بھی قاضی نہیں بناتے۔ مجھے دلیل سے قائل کرو، مارو نہیں، دلیل سے قائل کرو۔ یہ ہمارے اکابر کا مزاج تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کوڑے کھا رہے ہیں،
فرمایا دلیل سے قائل کرو۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ کی گلیوں میں گدھے پر بٹھا کے گھمایا جا رہا ہے، کہا دلیل سے قائل کرو۔ امام احمد بن حنبل پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں، کہا نہیں دلیل سے قائل کرو۔ حضرت امام شافعی کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے، مصر سے امام شافعی یمن چلے گئے، امام محمد کی سفارش پر واپسی ہوئی، کہا جی دلیل سے قائل کرو۔ یہ ہمارے اکابر کا مزاج تھا۔ میں آپ علماء کرام خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں دیکھو ایک جگہ پر قائم ہوں، میں نے سوچ سمجھ کر یہ راستہ اختیار کیا ہے، سوچ سمجھ کر راستہ قائم کیا ہے، جذباتیت میں راستہ قائم نہیں کیا۔ مجھ پر تبصرے نہ کرو، دلیل سے قائل کرو، گالیاں مت دو، دلیل سے قائل کرو، میرے خلاف منفی پروپوگنڈے مت کرو، دلیل سے قائل کرو، ہمیں مارو مت، ہمیں دلیل سے قائل کرو۔ ہم دلیل سے قائل ہونے والے لوگ ہیں، مار کٹائی اور پروپوگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے کام کو چھوڑنے والے لوگ ہم نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ائمہ اربعہ کو ذرا دیکھیں نا، کیا ان کا مزاج تھا، اللہ اکبر۔ ائمہ اربعہ کو دیکھیں کیا ذوق تھا، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے دیکھیں کیا ذوق تھا، سبحان اللہ۔ میں ایسے درمیان میں بات آئی تو میں بات کہہ دیتا ہوں۔ ظاہر ہے جو بندہ کام کرتا ہے اس کے اوپر الزام بھی لگتے ہیں، جو کام کرتا ہے اس کے خلاف فضا بھی بنتی ہے، جو کام کرتا ہے اس کے خلاف حسد بھی ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے اس کے خلاف یہ ساری چیزیں ہونی ہوتی ہیں اور اس نے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک مقام پر صحیح بخاری کے اختتام کا جلسہ تھا، تو میں نے اس جلسے پر کہا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا اور اس قدر ان کو تنگ کیا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، اے اللہ تیری زمین وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اب مجھے اٹھا لے۔ میں نے کہا حضرت امام بخاری نے دعا مانگ لی تھی، میں نے کہا وہ مقلد تھے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی، میں بہت چھوٹا ہوں لیکن میں مقلد ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ چھوٹوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، بڑوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، میں چھوٹا ہوں لیکن میرا امام بہت بڑا ہے، اس بڑے امام کی نسبت ہے کہ میں یہ کہتا ہوں جو کرنا ہے تم نے کر لو، جو فضا بنانی ہے بنا لو، جو گالیاں دینی ہے دو لو، پروپوگنڈا کرنا ہے کر لو، منفی تبصرے کر لو، ہمارے خلاف جتنا میدان آپ سجا سکتے ہیں سجا لو۔ میں اتنی جلدی تمہارے پروپوگنڈے سے ڈر کے تم موت کی تمنا نہیں کرتا۔ ہاں اللہ سے محبت کی انسان کہتا ہے کہ یا اللہ اپنی محبت کیا ہمیں عطا فرما، اور ہمیں موت آئے تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں، صحابہ کرام تک پہنچیں، اپنے ائمہ تک پہنچیں۔ ہم موت کی تمنا اس لیے تو کریں کہ اپنے اکابر تک پہنچیں، لیکن تمہارے پروپوگنڈے کے ڈر سے ہم موت کی تمنا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے امام بڑے دل والے کے مقلد ہیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ والدہ کا خیال کریں، والد کا خیال کریں، اساتذہ کرام کا خیال کریں۔ تیسری مثال شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، اس شخص نے جو شاگرد تیار کیے ہیں، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی، خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مبلغ عالم مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی، مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی، اس نے افراد تیار کیے تھے۔ شیخ التفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی، کیا اس شخص نے افراد تیار کیے تھے۔ اب دیکھو انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھا، اب بتاؤ جو حافظہ اور جو وسعت مطالعہ علامہ کشمیری کا ہے وہ شیخ الہند کا تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جو تصنیفی وسعت حکیم الامت تھانوی کی ہے وہ شیخ الہند کی تو نہیں ہے۔ جو تبلیغ کی برکت سے سلسلہ پورے عالم میں مولانا الیاس کا پھیلا ہے وہ براہ راست شیخ الہند کا تو نہیں ہے۔ لیکن ان تلامذہ میں سے کبھی بولنا تو کجا کسی کے وہم و گمان کے اندر بھی آیا ہو کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، ہمارے استاد جی اتنے نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے ہم جو کچھ ہیں یہ شیخ الہند کی محنت کا نتیجہ ہے۔
ہم جو کچھ ہیں ہم شیخ الہند کی محنت کا نتیجہ ہیں، اس لیے وہاں فیوزات میں ترقیاں تھیں، برکتیں تھیں۔ میں اور آپ بھی ہم ذہن بنا لیں، ہم کسی بھی مقام تک چلے جائیں، اپنے اساتذہ کرام کو کبھی بھی نظر انداز مت کریں، کبھی بھی نظر انداز مت کریں۔ یہاں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی بات آئی ہے، شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگردوں اور تلامذہ کی بات آئی ہے، تو میں ایک بات ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لو۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے تعارف ہیں، ایک ہے ہمارا دین، ایک ہے ہمارا مسلک، ایک ہے ہمارا مذہب، اور ایک ہے ہمارا منہج۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبندی ہے۔ دیوبندیت فرقہ نہیں ہے، حنفیت کوئی گروہ نہیں ہے، فرقہ نہیں ہے، بات اچھی طرح سمجھیں۔ دیننا الاسلام، مسلکنا اہل سنت والجماعہ، مذہبنا الحنفیہ، منہجنا الدیوبندیہ۔ دین نام ہے منصوصات قطعیات کا، جس کا انکار کر دیں تو کفر ہوتا ہے۔ مسلک نام ہے منصوصات ظنیات کا، جس کا انکار کر دیں تو بدعت اور گمراہی ہوتی ہے۔ اور مذہب نام ہے اجتہادیات کا، جس میں وسعت ہوتی ہے اور ہر مسئلے پر اجتہادات ہوتے ہیں۔ اور منہج نام ہے طریقہ کار اور پالیسی کا، طریقہ کار پالیسی ہر فرد کا الگ ہے، ہر جماعت کا الگ ہے، ہر ادارے کا الگ ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دین ایک ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ مسلک ہمارا اہل سنت والجماعت ہے۔ اگر کوئی اہل سنت والجماعت کے مد مقابل ہوگا تو وہ اہل کفر نہیں ہوگا، اہل بدعت ہوگا۔ اہل بدعت گمراہ ہوتے ہیں، اہل بدعت کافر نہیں ہوتے۔ کفر الگ چیز ہے اور ضلالت الگ چیز ہے۔ الگ چیز کا معنی یہ نہیں کہ کفر اور ضلالت جمع نہیں ہوتے، یعنی جو شخص کافر ہوگا وہ گمراہ یقیناً ہوگا، لیکن جو شخص گمراہ ہو وہ کافر بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ گمراہی کبھی بڑی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی ہوتی ہے۔ بڑی گمراہی کا نام کفر ہے، اس سے چھوٹی گمراہی کا نام بدعت ہے، اس سے چھوٹی گمراہی کا نام فسق اور بدعملی ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، الجھن میں نہیں رہنا۔ اور مذہب تو اجتہادیات کا نام ہے۔ ایک مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے، ایک مذہب امام مالک کا ہے، ایک مذہب امام شافعی کا ہے، ایک مذہب حضرت امام محمد بن حنبل کا ہے رحمہ اللہ تعالی۔ یہ مذاہب ہے۔ کبھی آپ نے ہماری کسی کتاب میں نہیں پڑھا دین ابی حنیفہ، آپ پڑھیں گے مذہب ابی حنیفہ۔ کبھی نہیں پڑھیں گے دین مالک، آپ پڑھیں گے مذہب مالک۔ خیر، یہ چار لفظ نشین فرما لیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ جب ہم کہتے ہیں ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اس کا معنی کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس کا معنی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحابہ سے سمجھتے ہیں، پیغمبر پاک کی حدیث کو صحابہ سے لیتے ہیں، فہم صحابہ سے چلتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، اس کا معنی یہ ہے ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مفتہ بہی اقوال کو لیتے ہیں۔ مفتہ بہی اقوال کا معنی کہ حضرت امام صاحب کے اگر کسی مسئلے پر دو قول ہیں تو جس قول پر ان کا فتویٰ ہے ہم اس کو لیتے ہیں، اگر کسی قول پر فتویٰ نہیں ہے تو اس کو لے کر کبھی بھی ہمارے اوپر اعتراض نہ کریں، یہ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ جس طرح مثلا حدیث ہے وہ صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے۔ اب ظاہر ہے صحیح کو لیں گے، ضعیف کو چھوڑیں گے۔
ضعیفی ہے تو حدیث، ایک حدیث مرجو ہے ایک راجح ہے، تو مرجو کو چھوڑ کر راجح کو لیں گے۔ ایک حدیث منسوخ ہے اور ایک ناسخ ہے، منسوخ کو چھوڑ کر ناسخ کو لیں گے۔ اسی طرح اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو قول ہیں، ایک مفتابی اور ایک غیر مفتابی، تو غیر مفتابی کو نہیں لیں گے بلکہ مفتابی کو لیں گے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یہ موضوع یہ بحث اپنے مقام پر ہے، یہاں تو درمیان میں بات ہے تو میں نے عرض کر دی۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیوبندی کا معنی یہ ہے، نمبر ایک، بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی۔ نمبر دو، سرپرست دارالعلوم دیوبند مفتی رشید احمد گنگوہی۔ نمبر تین، سب سے پہلا طالب علم اور سب سے پہلا صدر مدرس دارالعلوم دیوبند شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اور شیخ الہند مولانا محمود دیوبندی کے براہ راست شاگرد حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت جی مولانا الیاس، حضرت علامہ کشمیری، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی، یہ ہے دیوبندیت۔ دیوبندیت کا معنی حضرت گنگوہی، حضرت ننوتوی، حضرت شیخ الہند اور شیخ الہند کے براہ راست تلامذہ، ان کی رائے کا نام دیوبندی رائے ہے۔ اگر ان کے بعد والا کوئی بندہ ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس رائے میں دیوبندیوں کا اختلاف ہے، یہ کہیں گے اس رائے میں دیوبندیوں سے فلاں بندے کا اختلاف ہے۔ دیوبندیت میں اختلاف ہونا الگ ہے اور دیوبندیت سے اختلاف ہونا الگ ہے۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تمام دیوبند کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ حضرت گنگوہی، حضرت ننوتوی، حضرت شیخ الہند، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت کشمیری، یہ سب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل تھے۔ اب اگر کوئی شخص عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف کرتا ہے اور خود کو دیوبندی کہتا ہے، اس کے اختلاف کو دیکھ کر یہ بات کبھی نہ کہنا کہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علماء دیوبند کا اختلاف ہے، علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ یہ کہنا کہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں جماعت کا، فلاں طبقے کا، فلاں فرد کا علماء دیوبند سے اختلاف ہے، علماء دیوبند میں اختلاف ہونا اور ہے اور علماء دیوبند سے اختلاف ہونا اور ہے۔ میں سمجھانے کے لیے اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے، تمام اہل اسلام کا اجماع ہے، تمام اہل اسلام کی متفقہ رائے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی، کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے۔ آج قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کے قائل ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت کے مسئلے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور بعض کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے۔ ہم انہیں یہ بات کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے پہ مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے، ختم نبوت کے مسئلے پہ قادیانیوں کا مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ مسلمانوں میں اختلاف ہونا اور بات ہے اور مسلمانوں سے اختلاف ہونا اور بات ہے۔ اسی طرح دیوبند میں اختلاف ہونا اور بات ہے اور دیوبند سے اختلاف ہونا اور بات ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ یہاں بات چل پڑی ہے تو میں بات تھوڑی سی اور کر لیتا ہوں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اکابرین، اچھا ہماری نسبت دیوبندی ہے، اچھا اسی طرح جب ہم یہ بات کہتے ہیں ہم ماتوریدی ہیں، ہم اشعری ہیں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب تم حنفی ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہو،
تو پھر تم خود کو عقائد میں ماتریدی یا تم خود کو عقائد میں اشعری کیوں کہتے ہو؟ کیا تم عقائد میں ان کے مقلد ہو؟ یہ تو بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فقہ مرتب فرمائی اور اس کو فرمایا مسائل عملیہ کو الفقہ الاصغر، آپ نے علم الکلام اور عقائد پر پہلی کتاب الفقہ الاکبر تحریر فرمائی اور عقائد کو فرماتے علم الفقہ الاکبر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر بھی کام فرمایا ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسائل پر بھی کام فرمایا۔ ہمیں عقائد کے معاملے میں حنفیت کو چھوڑ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم خود کو ماتریدی یا اشعری کہتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں یا عقائد میں امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب معتزلہ اہل سنت والجماعت کے میدان میں اترے تو اہل سنت والجماعت کے میدان میں اترے، معتزلہ کا سب سے زیادہ جو مقابلہ کیا ہے وہ امام ابو الحسن اشعری نے کیا ہے اور امام ابو منصور ماتریدی نے فرمایا ہے۔ تو ہم معتزلہ کے مقابلے میں ہم ماتریدی ہیں، معتزلہ کے مقابلے میں ہم اشعری ہیں۔ تو ماتریدی اور اشعری ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم حنفی نہیں ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم معتزلی نہیں ہیں، معتزلہ کے مقابلے میں ہم ماتریدی اشعری ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہمارے ہاں بر صغیر میں عموماً اور دنیا کے بہت سارے بر صغیر میں خصوصاً اور بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً دو طبقے ایسے ہیں جو خود کو حنفی کہتے ہیں لیکن دونوں کی آراء الگ ہیں۔ ایک طبقہ بریلوی خود کو کہہ رہا ہے، ایک طبقہ خود کو دیوبندی کہہ رہا ہے، نسبت دونوں حنفیت کی طرف کر رہے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم حنفی نہیں ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ بر صغیر میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام احمد رضا خان تھا، کچھ انہوں نے باتیں ایسی کی جو ہمارے اکابر کیا غلط تھی، تو ہم اپنی نسبت ان کی طرف نہیں کرتے کیونکہ ان کی پیدائش الٹا بانس بریلی میں ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے احمد رضا خان بریلوی کہا جاتا اور ان کو بڑا ماننے والے خود کو بریلوی کہتے ہیں۔ اور ہمارے اکابر جو حنفیت کی طرف نسبت کرتے دیوبند شہر میں انہیں دارالعلوم قائم فرمایا اور ہمیں ان کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے دیوبندی کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم حنفی نہیں ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں جو خود کو حنفی کہتے ہوئے بریلوی کہتے ہیں، ہم وہ ہیں جو حنفی کہتے ہوئے خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ماتریدی یا اشعری ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے ہم اشعری اور ماتریدی ہیں، ہم حنفی نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جس طرح فروعی مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے کو لیتے ہیں، مالکیہ اور شافعیہ کے مقابلے میں جب معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کا شدت سے اختلاف ہوا تو ہم معتزلہ کے مقابلے میں عقائد میں لیتے ہیں امام ابو الحسن اشعری کو اور امام ابو منصور ماتریدی کو رحمہم اللہ تعالی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ ایک بات اور سن لیں، جب ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم دیوبند کے اکابرین کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، تو ہمیں اس نسبت پر فخر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، سعادت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، سینہ تان کے کھڑا ہونا ہے اور سر اٹھا کے کھڑا ہونا ہے، فخر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آنکھیں جھکا کر نہیں کھڑا ہونا۔ اس لیے کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سرپرست، دارالعلوم دیوبند کے بانی، دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم اور صدر مدرس اور ان کے تلامذہ نے وہ دنیا میں علمی، عملی، اخلاقی انقلاب برپا کیا ہے
کہ آپ یقین فرمائیں تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ہمارا کردار ہے، ہمارے کابرین کا کردار ہے۔ میں اس عنوان پہ بات نہیں کر رہا، میں عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے میں تمام حضرات سے کہتا ہوں، اپنے اکابرین دارالعلوم دیوبند، حضرت گنگوہی، حضرت مدنی، اپنے اکابرین دارالعلوم دیوبند، حضرت گنگوہی، حضرت ننوتوی، حضرت شیخ الہند، ان کے تلامذہ حضرت مدنی، حضرت تھانوی، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت علامہ کشمیری، حضرت مولانا الیاس، ہم ان کی طرف نسبت فخر سے کرتے ہیں اور سر اٹھا کے کرتے ہیں اور سینہ تان کے کرتے ہیں اور میدان عمل میں نکل کے کرتے ہیں، کوئی چھپ کے نہیں کرتے۔ اور جو ان حضرات نے کام فرمایا اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں۔ جو انہوں نے لکھا اس کو ہم دنیا میں عام کرتے ہیں۔ ان پر ہونے والے اعتراضات کے ہم جواب دیتے ہیں۔ ہم کسی کے بزرگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالتے، لیکن ان کی پگڑیوں کا دفاع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں اس وقت اس حوالے سے جو بات کہنا چاہتا ہوں دورہ تربیت العلماء، علماء کرام سے، وہ یہ کہ ہمارے اکابر نے کیا لکھا اس کو پڑھو۔ ہمارے اکابر نے کیا لکھا اس کو پڑھو۔ ہمارے اکابر نے کیا لکھا اس کو پڑھو۔ اپنے اکابرین کو پڑھو، تمہیں سمجھ آئے کہ ہمارے اکابر کیا ہیں۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس شخص نے اکابرین دارالعلوم دیوبند کو پڑھا نہیں یا پڑھا ہے اور سمجھا نہیں، وہ کہتا ہے یہ بھی انسان تھے، اور جس نے اکابرین دارالعلوم دیوبند کو پڑھا ہے اور اکابرین دارالعلوم دیوبند کو سمجھا ہے، وہ کہتا ہے یہی انسان تھے۔ فرق سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم اپنے اکابرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اور اس حوالے سے باتیں کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھنا۔ اکابرین پر اعتراض آئے، اعتراض کو دیکھ کر اکابرین کو چھوڑنا نہیں ہے، اکابرین پر آنے والے اعتراض کا جواب دینا ہے، دفاع کرنا ہے، اور جواب اعتدال سے، دلائل سے دینا ہے۔ ان کا جواب جرأت اور غیرت کے ساتھ دینا ہے، ان کا جواب سنجیدگی اور متانت کے ساتھ دینا ہے۔ اعتراضات کی بنیاد پر بھاگنا نہیں ہے، بلکہ میدان میں کھڑے ہو کر اپنے اکابرین کا دفاع کرنا ہے۔ عبارات اکابر پر مستقل میرے اسباق موجود ہیں، عبارات اکابر پر مستقل میری فائل موجود ہے، عبارات اکابر پر ہمارا بحمد اللہ تعالی بہت بڑی تعداد میں کام موجود ہے۔ اس معاملے میں ہم نے امت کو مایوس نہیں کیا اور مایوس کریں گے بھی نہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ ذرا اس کام کو دیکھ لیں، آپ اس کام کو سن لیں، آپ اس کام کو پڑھ لیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اکابرین پر ہونے والے اعتراضات کا ہم نے جواب دیا ہے یا اکابرین پر ہونے والے اعتراضات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے آج کی نشست میں جو گفتگو کی ہے، میں اس کا آخر میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو حضرات دینی خدمات سر انجام دیتے ہوئے کسی مقام پر پہنچ جائیں، اللہ آپ سب کو پہنچائے، ان کو چاہیے اپنی والدہ کی کبھی بھی قربانیوں کو نظر انداز نہ کریں، اپنے والد کی محنت کو کبھی فراموش نہ کریں، اپنے اساتذہ جنہوں نے قاعدہ قرآن کریم اور دیگر کتب پڑھائیں ان کے ادب احترام کے اندر کبھی کمی نہ کریں۔ اور میں نے اس کے لیے 3 مثالیں دی ہیں کہ اگر اللہ کوئی مقام عطا فرما دے تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد یہ نہ کہنا کہ میرے استاد کیا ہوتے ہیں، میری صلاحیت تھی، میری محنت ہے، میری لیاقت ہے۔ اس کے لیے آپ صحابہ کرام کو دیکھیں رضی اللہ عنہم، فتوحات پہ فتوحات، اور آگے بڑھ رہے ہیں، ترقیات ہو رہی ہیں، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں آتا یہ میری صلاحیت۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے تلامذہ اور شاگردوں کو دیکھ لیں، کس مقام تک پہنچے ہیں،
لیکن کبھی ان کے خیال میں بھی نہیں آیا کہ ہماری صلاحیت، ہماری لیاقت، ہماری محنت ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلامذہ، ان کے شاگردوں کو دیکھ لیں، وہ دنیا میں کن مقامات اور کن بلندیوں تک پہنچے ہیں، لیکن کبھی ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ ہماری صلاحیت، ہماری لیاقت ہے، بلکہ وہ سمجھتے تھے یہ سب کچھ ہمارے استاذ کی محنت ہے، اس لیے اپنے اساتذہ کو نظر انداز نہیں کرنا۔ میں مجلس کے اختتام پر ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں ہیں، انگریز کے خلاف بغاوت کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ کے وارنٹ جاری تھے، حضرت مدنی رحمہ اللہ موجود ہیں، چونکہ آپ کے گرفتاری کے وارنٹ جاری نہیں تھے، حضرت مدنی کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی گرفتار ہو جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ سے جدہ کی طرف ان کو روانہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جدہ سے آگے جہاز پہ بٹھا کر ان کو مالٹا جزیرہ بھجوانا تھا۔ شیخ الاسلام حضرت سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یہ سوچ کر کہ میرے بوڑھے استاد جی جیل میں جائیں گے تو ان کی خدمت کون کرے گا، ان کو جیل میں سنبھالے گا کون، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود مکہ مکرمہ شریف مکہ سے رابطہ کر کے کہا کہ انٹیلیجنس کے ذریعے انگریز کو رپورٹ دو کہ بغاوت کا اصل محرک حسین احمد ہے، شیخ الہند نہیں ہے، میرے گرفتاری کے آرڈر جاری کراؤ۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کر کے اپنے خلاف رپورٹ لکھوائی، گرفتاری کا آرڈر ہوا، اور حضرت شیخ الہند جب مکہ مکرمہ سے جدہ پہنچے تو شاگرد بھی پیچھے گرفتار ہو کر مکہ مکرمہ سے جدہ پہنچ گئے کہ میرے استاد کی خدمت کون کرے گا۔ پھر 3 سال اپنے استاد کی خدمت میں رہ کر ان نے استاد کی خدمت کا حق ادا کیا ہے، اور کہاں تک پھر پہنچے۔ میں نے یہ واقعہ پڑھا نہیں ہے، میں نے یہ واقعہ اپنے ایک استاد سے سنا تھا، ان نے فرمایا تھا کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے، حضرت شیخ الہند بھی قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو رمضان آ گیا اور یہ صدمہ ہوا کہ میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں، اور اس دفعہ کا وہ رمضان ہوگا کہ رمضان میں تراویح تو ہم پڑھیں گے لیکن تراویح میں قرآن کریم نہیں سن سکیں گے، کیا کریں گے۔ حضرت مدنی نے اپنے استاذ کی خواہش کے لیے نیت کی اور بسم اللہ پڑھ لی، روزانہ 1 پارہ حفظ کر کے رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے استاذ کو سنایا کرتے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کے ساتھ یوں چلنا ہے، پھر دیکھیں اللہ نتائج کیسے دیتے ہیں، میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں، میں نے یہ واقعہ پڑھا نہیں ہے، یہ واقعہ سنا ہے، میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی، جو طلبہ مجھ سے اصول عقائد پڑھ رہے ہیں، میں بار بار ان کے حوالے درمیان میں دیتا ہوں، علم الکلام کا بے تاج بادشاہ، حضرت کی قبر پاکستان پنجاب مظفر گڑھ کوٹ ادو کے قریب ایک قصبے میں ان کی قبر پر گیا ہوں۔ حضرت رحمہ اللہ تعالی زمانہ طالب علمی میں کند ذہن تھے، بہت ذہین نہیں تھے، استاذ کے پاس پڑھتے، استاد بیمار ہوئے اور استاد نے فرمایا بھی میں اب پڑھانے کے قابل نہیں رہا، طلبہ کرام کسی اور مدرسے میں جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی نہیں گئے، استاد کی رک گئے، تو استاد نے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا استاد جی جب ہمیں ضرورت تھی تو آپ کام آئے، اب آپ کو ضرورت ہے ہم کام آئیں گے، آپ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ بس پھر استاد کی خوشیاں سینے سے لگانا اور حضرت کو دعائیں دینا، اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کیا صلاحیت عطا فرمائی، یہ منطق، فلسفہ اور ضابطہ ہے، ان النفس لا تتوجہ الی جہتین فی آن واحد الی جہتین، کہ انسان کا دماغ بیک وقت 2 طرف متوجہ نہیں ہوتا، ایک طرف اس کی توجہ ہوتی ہے انسان کی۔ حضرت کی خوبی یہ تھی کہ حضرت بیک وقت 2 کتابوں کا مطالعہ فرماتے، ادھر تفسیر ادھر حدیث، دائیں آنکھ سے تفسیر بائیں آنکھ سے حدیث
اور دونوں یاد ہو رہی ہے۔ جب لکھنے پر بیٹھتے دائیں ہاتھ سے الگ موضوع، بائیں ہاتھ سے الگ موضوع، دو قلم اکٹھے چلتے، اور حضرت فرماتے اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اگر میں دائیں ہاتھ سے الگ، بائیں ہاتھ سے الگ، اور دائیں پاؤں سے الگ اور بائیں پاؤں سے الگ 4 عنوانات پہ لکھنا چاہوں تو میں الگ الگ موضوع پہ لکھ سکوں گا، خلط ملط نہیں ہوتا۔ لیکن پاؤں سے لکھنا یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے میں اس کو وہاں قلم نہیں لے آتا۔ 300 کے لگ بھگ حضرت کی تصنیفات موجود ہے، اور آپ ان کی عمر دیکھیں، میرا خیال اگر مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے 40 یا 50 سال عمر بنتی ہے غالباً، حضرت اس عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ انداز فرمائیں یہ استاد کی خدمت۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے، اگر آپ دنیا میں ترقی اور برکت چاہتے ہیں والدین کو خوش کر لو، اگر دین اور علوم میں برکت اور ترقی چاہتے ہیں اپنے اساتذہ کو خوش کر لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، دنیا سے چلے گئے تو اصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تربیت کے حوالے سے علماء کرام خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرا سال ہر سال سے معمول ہے کہ تہجد کے بعد بطور خاص اپنے والد اور اپنی والدہ کو اپنے تہجد کی نماز اصال ثواب کرتا ہوں، اور بھی کرتا ہوں لیکن تہجد بطور خاص اصال ثواب ان کو کرتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ اور اشراق کی 2 رکعت کے بعد 2 رکعت صرف اس نیت سے کہ اساتذہ اور اولیاء اللہ جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو اصال ثواب کرتا ہوں، یہ میرا سال ہر سال سے معمول ہے۔ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھ جیسا اگر نالائق بندہ کر سکتا ہے تو آپ جیسے اچھے صلاحیت والے لوگ کیسے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور اللہ آپ کو اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔